ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوسرا آدمی جس کی اس رات کے اندر میں مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، والدین کو برا بھلا کہنے والا، ماں باپ کا ادب نہ کرنے والا، ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا احترام نہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ ماں باپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں یہ نازل فرمائی ہے اور ماں باپ کا ایک حق بتایا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستحب وقت کے اندر میں نماز پڑھنا۔ پھر اس صحابی نے فرمایا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ایک اور حدیث کے اندر میں ارشاد فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں یا تو تیرے لیے جنت ہے یا تو تیرے لیے جہنم ہے، یا تو ان کی خدمت کر کے جنت کما لے یا تو پھر تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم کما لے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تجھے چاہیے یا تو اس کی حفاظت کر لے یا تو اس کو ضائع کر دے۔ ماں باپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے شریعت نے ماں باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اف بھی مت کرو ماں باپ کے سامنے، ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، ان کے سامنے بلند آواز سے مت بولو، یہ شریعت کا حکم ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ کی شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار، آپ کے صدقے میں پوری کائنات بنی۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، دائی حلیمہ تشریف لائی، فوراً ادب سے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر ان کے ادب میں اور ان کے احترام میں بچھا دی۔ حالانکہ حقیقی ماں نہیں تھی، یہ تو رضائی ماں تھی، انہوں نے تو آپ کو دودھ پلایا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا ادب کر رہے، کتنا احترام کر رہے۔ تو جب رضائی ماں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادب کر رہے، اتنا احترام، حالانکہ آپ کا مقام دائی حلیمہ سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن دیکھو ایک رضائی ماں کے سلسلے میں آپ کا ادب، اب کتنے ادب سے پیش آئے، کتنے احترام سے پیش آئے۔ تو رضائی ماں کا جب یہ ادب اور احترام ہے تو حقیقی ماں باپ کا کیا ادب اور احترام ہوگا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے،
لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیوں؟ ماں کی خدمت کے اندر میں مشغول تھے، لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا، اتنا پسند آیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جس کی بھی اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ کہاں صحابی کا مقام اور کہاں حضرت اویس قرنی کا مقام؟ صحابی ہوتے ہیں، ان کے مرتبے کو تو تابعی پہنچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت سے جو وہ اپنی ماں کی کیا کرتے تھے، اتنے خوش تھے کہ صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جس کی بھی ملاقات اویس قرنی سے ہو جاوے تو اس سے ملاقات کرنا اور اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ یہ ماں کی خدمت کے اوپر ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ہمارا اسلاف یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزی کے اندر میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت دل و جان سے کرو۔ ہمارا اسلاف یہ فرمایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، بڑی اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، ایک ہی ماں تھی اس کی، ماں کا بھی ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے دل میں تمنا ظاہر ہوئی مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ اب چونکہ ماں سے اس نے اجازت لی تو ماں نے کہا کہ بیٹے تو حج کے اندر میں چلا جائے گا، میری خدمت کون کرے گا؟ تو ماں نے انکار کر دیا کہ اس سال نہیں جانا ہے۔ دوسرے سال پھر وہ ماں سے اس نے تمنا ظاہر کی کہ ماں مجھے حج کے لیے جانا ہے، لیکن ماں نے منع کر دیا کہ تو حج کے لیے چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ 2-3 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، ہر سال ماں کے پاس جاتا ہے، اجازت لیتا ہے مجھے حج کے لیے جانا ہے، اور ماں اس کو منع کر دیتی ہے۔ ایک سال اس نے ارادہ کر لیا کچھ بھی ہو جاؤ، ماں منع کرے گی پھر بھی حج کے لیے جاؤں گا۔ گیا ماں کے پاس اجازت لینے کے لیے، ماں نے کہا بیٹے مت جا، لیکن اب وہ تو ضد کے اوپر پڑا تھا، جب تو کچھ بھی ہو جاؤ مجھے تو حج میں جانا ہے۔ وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات ہو گئی، کسی مسجد کے اندر میں قیام کیا اس نے، نیک آدمی تھا، کوئی گنہگار بھی نہیں تھا، نافرمان بھی نہیں تھا۔ رات میں مسجد میں قیام کیا اور مسجد ہی کے اندر میں اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اتفاق سے بستی کے اندر میں اس رات کسی کے یہاں چوری ہو گئی۔ اب لوگ چور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ لوگوں نے سمجھا یہی چور ہے، چوری کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اٹھا کر کے لے گئے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیچارہ عاجزی کر رہا بھائی میں چور نہیں ہوں، لیکن لوگ تھوڑی مان۔ صبح میں اس کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کے سامنے اس نے بہت کہا بھائی میں چور نہیں ہوں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قاضی نے اعلان کر دیا اس کو سزا سر عام دی جاوے، سب کے سامنے دی جاوے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چوری کرنے کی کیا سزا ہے اور کیا انجام ہے۔ اس آدمی نے کہا قاضی صاحب اس طریقے سے اعلان مت کرو، بلکہ اعلان اس طرح سے کرو کہ ماں کی نافرمانی کرنے کی یہ سزا ہے۔ اگر میری ماں کی بات میں مان لیتا
میری ماں کی بات میں مان لیتا تو آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آتا، لیکن چونکہ میں نے ماں کی نافرمانی کی ہے تو یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے، جو مجھ پہ الزام لگا ہے جھوٹا، وہ تو بیچارہ چور تھا نہیں، اس نے تو چوری نہیں کی تھی۔ تو اس نے کہا قاضی صاحب کو کہ یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں باپ، اس لیے قرآن میں بہت تاکید سے بیان کیا گیا ہے، بہت تاکید کی گئی ہے ماں باپ کی خدمت کرے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کے اوپر ظلم کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ ماں باپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہو پھر بھی اس کا فریضہ ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھا سلوک کرے۔ لیکن افسوس آج ہمارے حال کے اوپر ہم ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اوپر، ہماری تعلیم یہ نہیں ہے۔ تو آج کی رات کے اندر میں، فضیلت والی رات کے اندر میں، عظمت والی رات کے اندر میں، وہ آدمی جو نافرمان ہے ماں باپ کا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیوی کی باتوں کے اندر میں آ کر کے ماں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کے ساتھ بہت زبردست وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان کے اندر میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے کہا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کبھی بھی اپنی بیوی کو ماں کے اوپر ترجیح مت دینا۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو ماں کے اوپر ترجیح دی ہے تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر۔ اور مزید آگے یہ فرمایا کہ تمہاری کوئی عبادت نہ فرض قبول ہوگی نہ نفل قبول ہوگی۔ تمام کے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، ماں کا حق ہے اس کو بھی ادا کرو، بیوی کا حق ہے تو اس کو بھی ادا کرو۔ یہ نہیں ہے بیوی کی باتوں میں آ کر کے ماں کے اوپر ترجیح شروع کر دو، زیادتی شروع کر دو۔ یہ نہیں ہے ماں کی باتوں میں آ کر کے بیوی کے اوپر ترجیح شروع، سب کے حق ہے، سب کے حق ادا کرنا۔ حضرت غالباً حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بیمار ہوئے، بالکل دنیا سے جانے کا وقت ہے، لوگ کلمہ تلقین کر رہے لیکن ان کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں چل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں چڑھ رہا ہے۔ سمجھ گئے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آج یہ گناہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فوراً ان کے گھر کے اوپر گئے، ان کی والدہ سے جا کر کے کہا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی تھے؟ فرمایا بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے روزے دار تھے، بڑی تلاوت کرنے والے تھے۔ فرمایا کوئی عمل ان کا ایسا ہے جو آج ان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو فرمایا میں ان سے ناراض تھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی والدہ کہہ رہی ہے میں ان سے ناراض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کر دیجئے، کہا معاف نہیں کروں گی، اور اس لیے معاف نہیں کروں گی کہ بیوی کی باتوں میں آ کر کے میرے اوپر کیا کرتا، زیادتی کرتا۔
کس کی باتوں میں آ کر کے؟ بیوی کی باتوں میں آ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ معاف کر دیجئے، لیکن انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ تو ماں تھی، ڈر گئی، کہا آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے چلائیں گے؟ کہا ہاں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جلائیں گے۔ ان کی ماں نے کہا میں فوراً کہ میں اسے معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں، ایک طرف ماں کا یہ کہنا، دوسری طرف ان کی زبان کے اوپر کلمہ چڑھ گیا۔ تو صحابی ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اندازہ لگاؤ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو۔ یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے، یہ ہمارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ان کی عبادت کریں گے، خدمت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم ان کے نافرمانی کریں گے، ان کو ستائیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، انہیں گالیاں دیں گے، تو یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔